السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآنی روحانی وظائف کے سامعین و سامعات، آپ کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے حاضر ہوں مفتی محمد ابو بکر۔ ناظرین، سوال یہ ہے کہ ایک خاتون ہے، وہ کہتی ہیں کہ مجھے اللہ پاک نے بہت اچھے خاوند عطا فرمائے ہیں اور میں بہت خوش ہوں اپنے گھر میں، لیکن ہمیشہ ایک بات پریشان رکھتی ہے، وہ یہ ہے کہ میری شادی کو 5 سال ہو گئے ہیں، کبھی بھی نہ میرے ساس نے، نہ میرے سسر نے، نہ میری گھر کے اندر رہنے والی دیگر خواتین نے یا میرے شوہر نے کبھی یہ بات مجھے جتلائی نہیں کہ آپ کے ہاں اولاد نہیں ہے، بلکہ وہ ہمیشہ سے میرا یہی بات کرتے ہیں۔ جب بھی کہیں اولاد کی بات ہوتی ہے تو یہی کہتے ہیں یہ اللہ کی دین ہے، اللہ رب العزت سے دعا مانگا کریں، اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے۔ تو میں پھر بھی ایک عورت ہوں، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے ایک بیٹی یا ایک بیٹا یا دونوں میں سے کوئی ایک بھی اللہ رب العزت عطا فرما دیں، تاکہ میں اپنے گھر میں، اپنی زندگی میں اپنے بچوں کا جو ہے نا وہ سکھ اور اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھ سکوں۔ تو مجھے کوئی ایسا وظیفہ عنایت کر دیجئے کہ جس سے اللہ رب العزت مجھے بیٹی دے یا بیٹا دے، لیکن عمر والا، زندگی والا مجھے کوئی بھی بچہ اللہ عطا فرما دے۔ تو آپ میرے لیے کوئی وظیفہ عنایت کر دیجئے۔ دیکھیں، سب سے پہلے اللہ رب العزت آپ کے اس پورے خاندان کو خوش و خرم رکھے۔ جس طرح آپ نے یہ بات فرمائی کہ اللہ رب العزت قسمت والوں کو ایسے ساس سسر، ایسے خاوند، ایسا گھرانہ عطا فرماتے ہیں، یہ گھر ایک جنت کی مثال ہے۔ آپ نے جس طرح تذکرہ فرمایا، اسی طرح اللہ آپ کے گھروں کو جنت کی طرح ہی آباد اور خوش و خرم آپ کو اپنے گھر میں رکھے۔ کبھی بھی کوئی آنچ اپنی میری اس بہن کے اوپر نہ آئے۔ بہن، آپ کے لیے آج ایک ایسا وظیفہ آپ کو دیتا ہوں کہ آپ خوش ہو جائیں گی۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ آج کل موسم بھی ہے، آپ نے بازار سے کیلے لے لینے ہیں اور وہ کیلے لے کر آپ نے منگوا لینے ہیں۔ منگوا کر آپ نے عصر تا مغرب اس کے درمیان آپ نے 2 کیلے لینے، ان کو میش کر لینا ہے۔ میش کر کے اس کے اوپر آپ نے شہد ڈال لینا ہے۔ شہد ڈال کر آپ نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے۔ اب عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے کھانا یا دوپہر کے وقت کھایا ہوتا ہے، یا ہم مغرب کے بعد کھاتے ہیں، یا عمومی طور پر عشاء کے بعد کھاتے ہیں۔ تو کوشش کر لینی کہ 2 گھنٹے پہلے، 2 گھنٹے بعد اس کے آپ نے کچھ کھایا نہ ہو۔ تو یہ لے لینا، اس کو میش اچھے طریقے سے کر لینا ہے۔ میش کر کے پھر آپ نے جب میش کر رہی ہوں گی تو آپ نے اس کے اوپر سورہ اخلاص 313 مرتبہ پڑھنی ہے۔ یہ 313 کی تعداد پوری کرتے 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 آپ میش بھی اچھے طریقے سے کر لیں گی اور آپ نے اس کو تناول فرما لینا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہمیشہ پہ سے یہ منت ماننی ہے کہ میرے مالک، اگر آپ نے مجھے بیٹا عطا فرمایا تو میں اس کا نام محمد رکھوں گی یا احمد رکھوں گی۔ اگر آپ نے مجھے بیٹی عطا فرمائی تو میں بیٹی کا نام فاطمہ الزہرا رکھوں گی۔ تو یہ انشاءاللہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اللہ آپ کو اولاد نہ دے۔ ہاں، اگر آپ کے نصیب میں اولاد ہے ہی نہیں، اللہ نے لکھی ہی نہیں، آپ کو کوئی بیماری ہے اور اس بیماری کا علاج کرانے کی ضرورت ہے، تو پھر آپ اپنے کسی مستند ڈاکٹر سے رجوع کیجئے، وگرنہ اگر اللہ کی طرف سے اولاد میں دیر ہے تو اللہ اس کو جلدی فرما دیں گے۔ اگر اللہ رب العزت نے آپ کو اولاد سے لازمی مالا مال فرمائیں گے، اور میری امید ہے اللہ کے گھر میں کہ اس عمل سے آج تک تو کسی میری بہن نے مجھے واپس یہ جواب نہیں دیا کہ اللہ نے مجھے صاحب اولاد نہیں کیا۔ آپ کے اس عمل کے دیے ہوئے عمل کو مجھے کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ انشاءاللہ العزیز یہ مجرب تر مجرب در مجرب در مجرب عمل ہے، اس کو کیجئے۔ اور جو دیگر میری مائیں بہنیں بیٹیاں کرنا چاہتی ہیں، وہ ان سے گزارش ہے کہ وہ بھی کمنٹس کے اندر سبحان اللہ یا ماشاءاللہ لکھ دیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کے لیے یہ عمل ایک مجرب عمل ثابت ہوگا، اور کوئی اس عمل کی آپ کو کوئی بھی اس عمل کی آپ کو رجت نہیں ہوگی۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔